کامیابی کو جب ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں نا، پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ عارضی ہے، اور ہم اس دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان کامیاب ہو گیا یا ناکام ہو گیا۔ مومن جو ہے نا اس کی اس دنیا کے اندر نہ کامیابی ہے نہ ناکامی ہے۔ مومن کی کبھی جیت نہیں ہوتی، کبھی ہار نہیں ہوتی۔ وہ اس دنیا کو امتحان کے طور پہ لیتا ہے اور اس میں وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس دنیا کے اندر جو ہے ہم کامیابی کے راستے پہ ہیں، آیا جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ ہمارا کامیابی کا یا ناکامی کا ہے؟ تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کیا آیا آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس میں لوگوں کی سوچوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس سوسائٹی کے اندر کوئی پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے، اس کی وجہ سے کسی ایک کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں اس پوری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسروں کے لیے آئے ہیں، وہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے پیروکار ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو ہمیں بھی پھر اپنے ویژن کے اندر ان لوگوں کو ہی لینا ہوگا، ہمیں بھی ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اگر کوئی انسان صبح کے ٹائم آپ کو دھچکارتا ہے نا، آپ کو جھٹلاتا ہے، آپ کو بیوقوف کہتا ہے، تو شام کو نے اسی کے بارے میں اچھا سوچنا ہوتا ہے، اسی کے لیے ہی صرف کرنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو جو طائف کے لوگ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید آئی کہ اگر آپ کہیں تو میں ان پہاڑوں کے اندر ان کو کچل دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی بھلائی کی دعا کی۔ تو اس سے ہماری یہ لرننگ تو ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کو دھچکار رہے ہیں، جو لوگ آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کے رستے کے اندر کانٹے بچھیڑ رہے ہیں، آپ کے رستے کے اندر پہاڑ کھڑے کر رہے ہیں، اصل میں آپ نے انہی لوگوں کو بھی نہیں چھوڑنا ہوتا، انہی لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اور جب آپ کے اندر سے ان لوگوں کو خیر ملنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ لوگ آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وقت لگتا ہے، چیزوں کو اچیو کرنے میں وقت لگتا ہے، یہ آسانی سے اچیو نہیں ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اگر ہم اسٹڈی کریں تو پہلی جنگ جو ہے وہ کتنے سال بعد ہوئی ہے؟ 13 سال بعد۔ 13 سال بعد جب پہلی جنگ ہوئی ہے، اور اس میں کتنے صحابہ گئے ہیں جنگ کے اندر؟ 313 صحابہ کو جمع کرنے کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور ان کو کوئی انسان اپنا پیغام نہیں دے رہا، اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سننے کے لیے راضی نہیں ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی ہیں۔ 313 صحابہ کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ جنگ کے اندر جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال لگے ہیں۔ اور اگر ہم جب اگلی ہسٹری کی بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ سے جیت کے واپس آ گئے ہیں، جب کامیابی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر میں لکھی گئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھ لی ہے، تو پھر اگلی جنگ جو ہے وہ 1 سال بعد ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ 1000 لوگوں کا مجمع جا رہا ہے جنگ لڑنے کے لیے۔ تو کیا ہے، جب آپ کسی مشن میں کسی گول کے اندر کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر لوگ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں لوگ آپ سے ملتے ہی تب ہے جب ان کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس بندے سے ابھی ہمیں خیر ملے گی، یہ بندہ ہی ہے جو ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ اپنے ویژن کے اندر، اپنے مشن کے اندر، اپنے گول کے اندر ان لوگوں کی رکھنا ہوتا ہے، ان لوگوں کو سرو کرنا ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے ہی سروائیو کرنا ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے جینا ہوتا ہے، لیکن ان کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا ہوتا۔ جب آپ کو یہ دھچکار رہے ہوتے ہیں یا آپ کو یہ جھٹلا رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو اگنور کرنا ہوتا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرنی ہوتی، اور پھر انہی کی پرواہ کرنی ہوتی ہے جب وہ لوگ مشکل میں پھنستے ہیں، جب وہ لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو انہی کی پرواہ کرنی ہے، انہی کو بچانا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ راستہ آپ کا صحیح ہے۔ اور جب آپ اس راستے پہ لگ جاتے ہو، یہ کام کرتے ہو، تو سمجھ لو آپ کامیابی کے راستے پہ ہو، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو آخرت میں ملنا ہے۔ مومن کی ہار اور جیت اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ مومن اس دنیا کے اندر نہ کبھی ہارتا ہے نہ کبھی جیتتا ہے، وہ اس دنیا کو صرف اس تیاری کے لیے لیتا ہے کہ اس نے اس دنیا کو گزارنا ہے صرف کس کے لیے؟ آخرت میں امتحان کے لیے۔ وہ اس کے ویژن کے اندر آخرت ہوتی ہے، وہ آخرت کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اور جب کوئی مومن، کوئی مسلمان
مسلمان جو ہے وہ اپنے ویژن کے اندر آخرت کو رکھتا ہے تو پھر اس کو اس دنیا کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا میں ہار گیا ہے، اس دنیا میں جیت گیا ہے، اس کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ملینئر بن گیا ہے، اس کے پاس گاڑیاں آ گئی ہیں، اس کے اتنے ملین ویوز آ گئے ہیں، اس کی ویڈیو جو وائرل ہو گئی ہے، وہ دنیا کے اندر اس کو سراہا جا رہا ہے، پھر وہ ان چیزوں کو اگنور کرتا ہے کیونکہ اس کے ویژن کے اندر یہ چیزیں تھی ہی نہیں کبھی، ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں کو اگنور کرتا ہے اور وہ صرف لوگوں کو ساتھ ملاتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کا ویژن جو ہوتا ہے وہ آخرت میں کامیاب ہونا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس ویژن کے ساتھ چل رہا ہے، اس راستے پہ چل رہا ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیابی کا راستہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔